یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا۔ خلیفہ مامون الرشید نے ایک عظیم ادارہ قائم کیا تھا جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا۔ یہاں پر دنیا بھر کے بڑے علماء تحقیق اور تعلیم میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن خلیفہ مامون الرشید نے اپنے دربار میں علماء کو جمع کیا اور ایک مشکل سوال پیش کیا: زمین کی پیمائش، سرکمفیرنس اور ڈایامیٹر کو صحیح طریقے سے کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ تمام علماء خاموش ہو گئے کیونکہ یہ ایک نہایت مشکل مسئلہ تھا۔ تب ایک نوجوان آگے بڑھا اور نہایت اعتماد سے کہا: اگر اجازت ہو تو میں اس مسئلے پر تحقیق کر کے درست جواب پیش کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دی اور وسائل بھی فراہم کیے۔ اس نوجوان نے اپنے ساتھی علماء کے ساتھ مل کر ایک میدان کا انتخاب کیا۔ انہوں نے سورج کے زاویے، شیڈو اینگل اور فاصلے کی پیمائش کے ذریعے زمین کے محیط کا اندازہ لگانے کا تجربہ کیا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر جا کر پیمائش کی اور حساب لگایا۔ کئی دنوں کی محنت اور مشاہدے کے بعد انہوں نے زمین کے سائز کا ایک معقول اور حیرت انگیز حد تک درست اندازہ پیش کیا۔ اس نوجوان کا نام تھا محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی تقریباً 780 عیسوی خوارزم موجودہ ازبکستان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عباسیہ میں علم کا سنہری دور شروع ہوا۔ قرآن کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ مسلمان دنیا نے سائنس، ریاضی، فلکیات اور طب میں شاندار کارنامے انجام دیے۔ الخوارزمی کی خدمات خاص طور پر ریاضی میں نمایاں ہیں۔ انہوں نے الجبرا اور الگوریتمز کے بنیادی اصول وضع کیے جو آج بھی دنیا کے ہر کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کی بنیاد ہیں۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ الخوارزمی کا بچپن ایک معمولی گھرانے میں گزرا۔ ان کے والدین نے قرآن اور علم کی تعلیم کو بہت اہمیت دی۔ چھوٹے سے ہی ان میں ریاضی اور فلکیات کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے عربی اور فارسی سیکھی اور پھر یونانی اور ہندی علمی کتب کا مطالعہ شروع کیا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ الخوارزمی نے کبھی کوئی عملی تجربہ گاہ یا یونیورسٹی نہیں دیکھی، لیکن ان کا علم آفاقی تھا۔ انہوں نے الجبرا کے اصول وضع کیے اور ایسے طریقے وضع کیے جو آج کے کمپیوٹر سائنس کی بنیاد ہیں۔ ان کے کام سے نہ صرف بغداد بلکہ پورے عالم اسلام میں ریاضی اور فلکیات کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ ان کی کتاب الجبر والمقابلہ میں مساوات کو حل کرنے کے اصول بیان کیے۔ یہ اصول آج بھی ریاضی اور انجینئرنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے منفی اور مثبت اعداد اور مختلف قسم کی مساوات، لینئر اور کوارٹریٹک ایکویشن کو حل کرنے کے طریقے بیان کیے۔ ہند عربی اعداد 0 تا 9 کو متعارف کرایا۔ ان کی کتابوں نے صفر یعنی زیرو کے اعداد کے استعمال کو یورپ میں عام کیا۔ اسی وجہ سے آج ہم ڈیسیمل سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ستاروں اور سیاروں کی حرکت پر کام کیا۔ الخوارزمی نے ایک جغرافیائی کتاب لکھی جس میں مختلف شہروں اور ممالک کے طول و عرض درج تھے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی خدمت ایمان کے ساتھ ہو تو وہ انسان اور معاشرے دونوں کو روشن کر دیتا ہے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی تقریباً 850 عیسوی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا علم آج بھی زندہ ہے۔